الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج اسلامی مہینے کی 22 تاریخ ہے اور 22 جمادی الثانی دین اسلام کے اندر مسلمانوں کے نزدیک ایک اہم ترین دن ہے. جب اسلامی تاریخ میں 22 جمادی الثانی کا دن آتا ہے تو یہ دن مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ 22 جمادی الثانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور مسلمانوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا دن ہے. جب بھی یہ 22 جمادی الثانی کا دن آتا ہے تو مسلمان حضرت ابو بکر صدیق سے محبت ظاہر کرتے ہیں. ان کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کے ساتھ ان کی تعریفیں اور چرچے کرنے کے ساتھ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی. اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق کی بڑائی بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ کرتا ہے کہ جب معراج کی رات آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق غار میں ہیں اور کافروں کا ایک لشکر ایک آدمی غار کے سامنے پہنچ گیا تو حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں غم اور ڈر آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت بھیجی نبی علیہ السلام کے پاس کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کہ اے میرے پیغمبر اپنے دوست سے کہہ دیجئے کہ آپ غم نہ کیجئے، آپ خوف نہ کیجئے، اللہ آپ کے ساتھ ہے. اب ایک مسلمان جب سیرت کی کتابوں کو اٹھاتا ہے تو یہ بات مسلمان کو ملتی ہے سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق ہیں. سیرت کی کتابوں میں یوں ملتا ہے حضرت ابو بکر صدیق تاجر تھے
اور وہ دوسرے ملکوں کو سامان لے کر جاتے، پھر وہاں سامان بیچ کر واپس آتے۔ ایک کتاب میں واقعہ آتا ہے، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رات کو سوئے، آپ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند اور سورج آتے ہیں اور ان کی جھولی میں گود میں آ جاتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق بیدار ہوئے، اس وقت کے راہب عالم کے پاس گئے اور اس خواب کی تعبیر پوچھی تو وہ راہب بتانے لگا، آپ مکہ سے آئے ہیں، مکہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جو آخری نبی ہوگا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، آپ اس کے نائب ہوں گے اس کی زندگی میں، اور آپ اس کے خلیفہ ہوں گے اس کے دنیا سے جانے کے بعد۔ تو جب نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو دعوت دی تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو نبی علیہ السلام نے آپ کو صدیق کا لقب دیا کہ سب سے سچا، سب سے پہلے تصدیق کرنے والا یہ صحابی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کے ساتھ کیسا عشق کرتے ہیں۔ آپ مکہ میں کھڑے ہوئے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی تو لوگ آپ کو مارنے لگے۔ فرماتے ہیں اتنا ابو بکر صدیق کو مارا گیا کہ آپ کا سارا جسم، آپ کا چہرہ سوج گیا، مارنے والے یہ سمجھے کہ آپ مر گئے۔ تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو اٹھایا، آپ کو گھر میں لے گئے۔ پھر جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو ایک سوال اٹھاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ آپ کو بتایا جاتا ہے نبی علیہ السلام سلامت ہیں، تو آپ قسم اٹھا لیتے ہیں میں اس وقت تک کوئی کھاؤں گا پیوں گا نہیں جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں۔ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ پھر کتابوں میں یوں آتا ہے، یہاں تک نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اس پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ پھر جب غار کے دہانے پر پہنچے تو یوں آتا ہے آپ غار میں گئے، اپنی قمیض اتاری، اس سے صفائی کی غار کی، اور اپنی قمیض کو پھاڑا، ٹکڑے کیا، اور غار کے اندر جو سوراخ تھے وہ بند کر دیے۔ دنیا کو تعلیم کیا دی کہ جب ایک بندہ نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی پڑھنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے فرماتے ہیں ہم جہاد پر جا رہے ہیں، سب اپنے گھروں سے سامان لاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میرے دل میں ایک بات اٹھی، آج میں حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ سامان لے کر جاؤں گا۔ جب مسجد نبوی میں ڈھیر لگ رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق کا سامان تھوڑا تھا، حضرت عمر فاروق کا سامان زیادہ تھا۔ سیرت کی کتابوں میں یوں آتا ہے جب سامان لے کر جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق دیواروں پر ہاتھ مار رہے تھے۔ بیوی نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ایک دن ایسا تھا میں نے کسی جگہ پر ایک سوئی پڑی ہوئی دیکھی تھی، میں نہیں چاہتا کہ نبی علیہ السلام مدد مانگے اور ہمارے گھر میں کوئی سامان باقی رہ جائے۔ اب فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام کے سامنے سامان کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میں گھر کا آدھا سامان لایا ہوں،
آدھا سامان گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کی باری آئی تو وہ فرمانے لگے میں تو گھر سے سوئی تک ڈھونڈ کر یہاں پر لے آیا ہوں۔ یعنی دنیا کو ایک تعلیم دے رہے ہیں کہ جب بندہ عشق کرتا ہے تو صحابہ کرام جیسا، حضرت ابوبکر صدیق جیسا عشق ایک مسلمان کو کرنا چاہیے۔ آج جب یہ 22 جمادی الثانی کا دن ہے تو ایک مسلمان کو تعلیم کیا دی گئی۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام بیمار ہو گئے، دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہوا تو آپ نے بلال کو حکم دیا کہ جب بھی نماز کا وقت آئے تو ابوبکر صدیق کو نماز کے لیے کہا کرو۔ اب نبی علیہ السلام کی دنیا کی زندگی میں حضرت ابوبکر نے 17 نمازیں صحابہ کرام کو پڑھائی۔ یوں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں ایک نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال نے ابوبکر صدیق کو نہیں دیکھا تو انہوں نے حضرت عمر کو آگے مصلی پر آنے کے لیے کہا۔ حضرت عمر صحابہ کرام کو نماز پڑھانے لگے تو یوں آتا ہے کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ کے رسول کو یہ پسند ہے کہ ان صحابہ کو حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھائیں، یعنی آپ کے خلیفہ ہونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ابوبکر صدیق مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ آپ نے خلافت لیتے ہوئے ایک تو یہ کیا، ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ حضرت اسامہ کو بھیجا جاؤ ان لوگوں سے جہاد کرو جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ پھر آپ فرمانے لگے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ فرمانے لگے جو آدمی اونٹ زکوٰۃ دیتا تھا میں اس سے اونٹ زکوٰۃ کا لوں گا، جو آدمی اونٹ کی رسی زکوٰۃ دیتا تھا میں اس سے اونٹ کی رسی لوں گا۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے تعلیم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی یہاں تک نہیں، جب آپ دنیا سے جانے لگے آپ نے وصیت کی۔ ایک یہ فرمایا جب میں دنیا سے جانے لگوں تو مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کہا نہیں آپ کے لیے تو ہم نئے کپڑے لائیں گے، تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے نہیں، نئے کپڑے تو زندوں کے لیے ہوتے ہیں۔ یہاں تک نہیں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میرے مرنے کے بعد جو زمین ہے اس زمین کو بیچ دیا جائے، اسے بیت المال میں جمع کر دیا جائے۔ فرمایا کہ کس لیے؟ فرمایا میں جو تنخواہ لیتا تھا بیت المال سے وہ تنخواہ واپس بیت المال کو مل جائے۔ اب ایک مسلمان کو کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ جب آج کا دن آئے 22 جمادی الثانی کا تو ایک مسلمان حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ محبت ظاہر کرے۔ آج کل کے اس دور میں کیا ہوتا ہے، لوگ حضرت ابوبکر صدیق پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد صحابہ کرام دین سے پھر گئے۔ اب ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے اگر ہم اپنے آپ کو آج مسلمان کہتے ہیں، قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ محفوظ ہیں تو یہ صحابہ کرام ہی کی وجہ سے محفوظ ہے۔ پھر سیرت کی کتابوں میں یوں آتا ہے موت کا وقت ہے، ابوبکر صدیق لوگ دنیا کے مسلمانوں کو عقیدہ دینا چاہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے جب میں وفات پا جاؤں میرے مرنے کے بعد یوں کیا جائے مجھے غسل دیا جائے، مجھے کفن دیا جائے، پھر میری نماز جنازہ پڑھی جائے، پھر میرے میت کو اٹھایا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر میں مدفون ہیں اس کوٹڑی کے سامنے میرے میت کو رکھا جائے اور نبی علیہ السلام پر سلام کیا جائے۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا جائے آپ کا دوست آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کی قبر سے سلام کا جواب آئے
اس اونٹنی کا جو دروازہ ہے وہ خود کھولے، پھر مجھے نبی علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دو۔ اگر نہ سلام کا جواب آئے نہ اونٹنی کا دروازہ خود کھولے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں اب بکر صدیق کو جسم کو اٹھایا گیا، نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس رکھا گیا، سلام کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ سے کہا گیا آپ کا دوست آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہے، تو اس دروازے کی کنڈی خود کھل گئی۔ اب یہ معاملہ کیوں ہوا؟ فرمایا مسلمانوں کو عقیدہ دینا تھا کہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہے۔ اب بندہ قریب ہو سلام کرتا ہے، آپ سلام سنتے بھی ہیں، جواب دیتے بھی ہیں۔ دور سے نبی علیہ السلام پر درود پڑھا جائے تو نبی علیہ السلام کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو حضرت ابو بکر صدیق وفات کے ساتھ عقیدہ دے رہے ہیں، دنیا میں ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ عشق کا عقیدہ دیتے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ مسلمانوں کو اہل سنت کا عقیدہ دیتے ہیں۔ اب ایک مسلمان جب آج کا دن آئے 22 جمادی الثانی کا، وہ صحابہ کرام کے تذکرے کرے، بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق کی تعریفیں کرے، ان کے لیے نوافل پڑھے، ان کے لیے تلاوت کرے۔ کیوں؟ فرمایا صحابہ کرام ہی کی وجہ سے آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، صحابہ کرام کی ذات کی وجہ سے آج اسلام اور قرآن محفوظ ہے۔ اسی لیے مسلمان کو چاہیے جب بھی فارغ ہو وہ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھے، وہ صحابہ کرام کے کردار کو پڑھے۔ جب وہ صحابہ کرام کے عمل کو پڑھے گا، ایک تو ایمان مضبوط ہوگا، دوسرا نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کی محبت میں 1000 گنا اضافہ ہو جائے گا، تیسرا یہ ہوگا جب وہ صحابہ کو پڑھے گا اس کے دل میں سنتوں کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ جیسے زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیے کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔